الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو دوستو، گزشتہ 2-3 دنوں سے اس چیز پر بات ہو رہی تھی کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو، کہ ایک بندہ مومن کے اندر ولایت کیسے حاصل ہو، ایک مسلمان مومن بندہ اللہ کا کیسے مقرب بن سکتا ہے، اس کی کیا صورتیں ہیں، اسی پر بات ہو رہی تھی۔ ایک ہے قرآن مجید، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود۔ اگر کوئی آدمی ان 2 چیزوں پر مضبوطی سے عمل کرے گا، انشاءاللہ ضرور ولایت کے مقام پر پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک مزید 2 باتیں بتاتا ہوں کہ اگر وہ 2 خصلتیں، 2 عادتیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، یہ ایسی 2 خصلتیں ہیں، اس کی وجہ سے ہیں تو 2 خصلت، لیکن اس کی وجہ سے بہت سے نیک کام، بہت سے اعمال صالحہ کا کرنا آسان ہوگا، جن سے اللہ کا قرب بہت جلد عطا ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے گناہ جن سے اللہ سے دوری بلکہ اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، ان گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ 2 عجیب خصلتیں ہیں۔ اگر آدمی ان دونوں کو اختیار کر لے تو اللہ کے قریب بہت جلد پہنچے گا، اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اللہ کی جانب سے اسے حفاظت ہوگی۔ ظاہر بات ہے، جن چیزوں سے اللہ خود حفاظت کریں گے تو ویسے گناہ میں آدمی کہاں سے مبتلا ہوگا۔ تو وہ 2 خصلتیں، وہ 2 عادتیں ہیں، ایک ہے شکر اور ایک ہے استغفار۔ شکر کہتے ہیں اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی خیر کا معاملہ کرے، کوئی بھلائی کا معاملہ کرے، یا تمہاری کوئی پریشانی دور کر دے، عین تمہاری مصیبت کے وقت وہ کام آئے، تو اس وقت تمہارے دل کی گہرائی سے جو جذبہ احترام پیدا ہوتا ہے، اسی کو شکر کہتے ہیں، اس آدمی کے تعلق سے۔ تو احترام کا جذبہ امنڈتا ہے دل کی گہرائی سے، تو اس جذبہ احترام کو شکر کہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ زبان سے بھی نکل جاتا ہے، جذبہ احترام قلب میں، دل میں بھر کر زبان سے بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عین وقت میں آپ میرے کام آئے، میری مصیبت دور ہوئی، ورنہ پتہ نہیں میری کیا حالت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ایسے جملے، دعائیہ جملہ اس کے زبان سے نکلتے ہیں۔ تو یہ جذبہ احترام جو آدمی کے دل میں جو پیدا ہوتا، اسی کو شکر کہتے ہیں۔ یہ شکر انسانوں سے متجاوز ہو کر جانوروں کے اندر بھی یہ جذبہ شکر پایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ان جانوروں کو زبان نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، لیکن آپ حضرات تجربہ کر کے دیکھیں، گھر کے اندر جو پالتو جانور ہوتے ہیں، عین بھوک کے وقت، پیاس کے وقت ان جانور کو کھلا دیں، پلا دیں، تو پانی پینے کے بعد وہ گائے ہو یا بلی ہو، جو بھی پالتو جانور، ایک عجیب نظر سے وہ دیکھے گا وہ جانور۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ جذبہ احترام ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے آنکھوں سے۔ ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں جب غلاموں کا رواج تھا، ایک آقا سے یہ غلام جو ہے فرار ہو گیا، بھاگ گیا، چھوڑ کر، دھوکہ دے کر اس کے پاس سے، مالک کے پاس سے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جنگلوں میں چھپتا پھرتا رہا تھا کئی دنوں تک، تاکہ کوئی اسے گرفتار نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ جنگل میں چھپتے چھپاتے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے شیر لیٹا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، اسے اٹھا نہیں جا رہا ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا، پھر دھڑام سے گرتا ہے۔
تو یہ آدمی نزدیک جا کر دیکھا تو اس کے پیر میں زبردست کانٹا چھپا ہوا تھا. تو یہ گیا، اب اسے نکالنا نہیں ہو رہا تھا شیر کو. تو یہ آدمی گیا، یہ غلام وہ شیر کے پیر سے کانٹا نکال دیا، کچھ دوا وغیرہ کیا، اسے تھپکی دیا، 2-3 روز تک اس کے ساتھ رہا. جب وہ شیر چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو نزدیک آیا، نزدیک آ کر اسے خوب زور سے سونگا، سونگ کر وہ واپس چلا گیا. یہ آدمی ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا، آخر کر گرفتار ہو گیا. اور اس زمانے میں عادت تھی، جو غلام آقا سے مالک سے چھوٹ کر دھوکہ دے کر فرار اختیار کرتا، ویسے غلام کو لے کر کیا کر دیتے، شیر کے پنجرے میں چھوڑ دیتے اور پورے لوگوں کو یہ منظر دکھاتے. شیر پھاڑ کر کھا لیتا اس کی سزا وہی ہے غلام کی. تو یہ جب غلام کو گرفتار کیا گیا تو پولیس وغیرہ اس زمانے کی جو تھے، تو باقاعدہ ایک پنجرہ تیار کیا گیا، اس میں ایک شیر تھا. تو لوگوں کے سامنے ایک تاریخ متعین کر کے پوری بستی کے لوگوں کو جمع کر کے اسے کیا کر دیا گیا، اسے ڈھکیل دیا گیا اس کنویں میں. سب باہر سے اوپر سے دیکھ رہے تھے. تو پنجرے سے شیر نکل کر آیا نزدیک، سونگ کر دے کر خاموش بیٹھ گیا، نہ اسے مارا، نہ حملہ کیا، نہ کھایا. بہت دیر کے بعد تعجب ہوا، غلام کو زندہ جو ہے سے باہر نکالا گیا. بعد میں تحقیق ہونے پر معلوم ہوا یہ وہی شیر تھا جس کے پیر میں کانٹا چھپا ہوا تھا، جس کے جو ہے وہ اظہار تشکر، اپنے احسان کا بدلہ وہ یہ دیتا ہے. وہ مالک اس سے پہچان لیا، چونکہ وہ سونگ کر گیا تھا تو اسے معلوم ہوگا، سونگنے سے معلوم ہوا یہ وہی آدمی ہے جو میری مصیبت میں کام آیا ہے. تو جذبہ احترام میں شکریہ ادا کرنے کی خاطر اس کا احترام کیا، اس پر حملہ نہیں کیا. تو انسان کے فطرت کے صحیح ہونے کی علامت، ایک بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی فطرت کے اندر خود سلامتی نہیں رہتی ہے، وہ ان سے مستثنا ہو کر عام طور پر انسان کے اندر جو صحت کی، فطرت کی، عقل و ہوش کی سلامتی، صحت جو رہتی ہے، اس کے اندر وہ جذبہ شکر موجود ہوتا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں کہا گیا، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو آدمی انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ خدا کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. یہ معمولی نعمت کے شکر ادا نہیں کر سکتا. انسان کی جانب سے ہونے والے معمولی احسان کا جب شکریہ ادا نہیں کرے، اتنے بڑے پروردگار کی نعمتوں کا کہاں سے وہ شکر ادا کرے گا کہ اس کی فطرت میں وہ سلامتی ہی نہیں. تو یہ شکر جو ہے ایک ایسی خصلت ہے کہ آدمی اسے اختیار کر لے تو جو ہے بہت سے نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور بہت سے گناہ جو جہنم تک پہنچانے لازم کر لیتے ہیں، ویسے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. جب ظاہر بات ہے یہ شکر جو ہے اتنی عظیم خصلت ہے، اتنی زبردست عادت ہے، اسے حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہے. عام طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں، ہمارے عرف میں ایک مزاج ہے ہم لوگوں کے درمیان کہ چھوٹی بڑی 2-3 چیزوں میں ہم شکر ادا کرتے ہیں. کھانے سے فارغ ہوئے الحمدللہ الذی اطعمنا، ترجمہ بھی معلوم نہیں، اس کا مفہوم بھی معلوم نہیں، عادتاً پڑھ لیتے ہیں، عادتاً شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی آدمی احسان کر دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. بس میں سیٹ میں تھے، آپ بس میں چڑھے، سیٹ نہیں تھی، کوئی ایک آدمی جو ہے آپ کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اٹھا کر آپ کو بٹھا دیا، آپ کو کھڑا کر، وہ خود کھڑا ہو گیا، آپ کو بٹھا دیا، تو ہماری زبان سے نکل جاتا ہے شکریہ بھائی، بہت اچھا. نہ اس کا مفہوم معلوم بولنے والے کو معلوم ہوتا، نہ سمجھنے والے کو معلوم. بہت مشکل ہے. ہم عادتاً یہ کام کر لیتے ہیں، ورنہ شکر جو ہے ہر نعمت پر کرنا ضروری ہے. شکر ہر نعمت پر کرنا ضروری ہے، اور اللہ کی نعمت جو ہے کوئی لمحہ نہیں رکتی. اللہ کی کوئی نعمت، کوئی بھی نعمت ہو، اللہ کی نعمت جو ہے انسان کسی بھی لمحے سے، کسی نہ کسی نعمت سے وہ خالی نہیں رہتا. کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس لمحہ، اس آن اللہ کی جانب سے مجھ پر کوئی نعمت نہیں ہے، ہرگز نہیں کہہ سکتا ہے، محال ہے یہ. ہر آن آدمی جو ہے چاہے گناہ میں بھی مبتلا رہے، نیک کام میں بھی مبتلا رہے، خدا کا باغی بن کر بھی رہے، تب بھی اس پر اس لمحہ اللہ کی نعمتیں اس پر نازل ہوتی رہتی ہیں. ایک مرتبہ ایک مولانا ایسے ہی بات کر رہے تھے کہ ہر لمحہ انسان پر اللہ کی جانب سے
نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. کوئی آدمی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ احسان مجھ پر اللہ کی نعمت نہیں ہوتی. اگر کرے تو وہ جھوٹا ہے. تو فوراً بیان کے دوران ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے مولانا میں کہتا ہوں اس وقت مجھ پر کوئی نعمت اللہ کی نہیں اتر رہی ہے. تو فوراً انہوں نے کہا یہ سوچ کر جو تو بولا ہے دماغ سے یہ عقل کہاں سے ملی؟ عقل رہنے سے تو نہ سوچ کر بولا نعمت ہے یا نہیں. یہ جو فرق کیا ہے کہاں سے فرق کیا؟ دماغ سے فرق کیا. تو عقل کام کر رہی ہے ایک نعمت ہے. کہاں سے ادا کیا؟ زبان سے ادا کیا. تو زبان میں گویائی کس نے دی؟ اللہ نے دی. اگر عین وقت میں اللہ تعالیٰ زبان کو روک لیتا تو کیا کرتا؟ تو معلوم ہوا ہم لوگوں کو بتانے کے لیے شاید ایسے واقعات کبھی کبھی وجود میں آ جاتے ہیں. تو کوئی بھی انسان، میں کہتا ہوں کوئی بھی انسان، مسلمان نہیں، کوئی بھی انسان چاہے خدا کا کٹر دشمن ہی کیوں نہ ہو، گناہ میں مبتلا ہو، اس پر بھی اللہ کی جانب سے نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. ہر آن آدمی جو ہے نعمت میں رہتا ہے. جب نعمت ہے، ہر آن نعمت کو استعمال کرتا ہے اللہ کے، تو ہر آن جو ہے اس پر شکر کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہ شکر جو ہے دوسری عبادتوں کی طرح نہیں. نماز پڑھے تھوڑی دیر، اب عشاء کی نماز پڑھے 5-10 منٹ میں ادا ہوا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویح کی نماز الحمدللہ فارغ ہو گئے، بس وہ عبادت پوری ہو گئی. رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھے، مکمل 1 مہینہ گزرا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. یہ نعمت بھی، یہ عبادت بھی ہے. تمام عبادتیں جو ہیں متعین اور مخصوص رہتی ہیں، لیکن شکر جو عبادت ہے وہ ہر آن کرنا ہے، کیونکہ شکر ہوتا ہے، شکر کرنا ہے نعمت کے بدلے میں، اور نعمت ہر وقت اترتی رہتی ہے، اس لیے ہر وقت شکر کرتے رہنا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہر وقت شکر کرنا انسان کی بس کی بات نہیں. کبھی کسی نہ کسی معاملے میں جو ہے وہ پریشان ہوتے رہتا ہے. ہر عبادت آسان ہے دنیا کے اندر، لیکن شکر جو ہے میرے دوستو بہت مشکل ہے. اس میں ہر آن شکر کرتے رہنا بہت مشکل ہے. ایک مثال بتاتا ہوں. مفتی اصغر علی صاحب ماشاءاللہ چکمگلور کے جانے مانی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ بہت سے کمالات سے نوازا. اللہ ان سے دین کا کام بہت لے رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اخلاص اور عافیت کے ساتھ دین کا کام ان سے لیتا رہے. وہ ایک مرتبہ ایسا، میں شکر کیسے مشکل ہے میں بتاتا ہوں. وہ ایک مرتبہ تہجد کے وقت نکلے گھر سے، مسجد میں آ گئے، تہجد نماز پڑھے، فجر کے نماز تک ذکر تلاوت وغیرہ میں تھے، پھر نماز پڑھے، پھر اشراق تک مراقبہ عبادت میں تھے. اشراق کی نماز پڑھ کر گھر گئے تو 2-3 گھنٹہ مسلسل عبادتوں میں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو پہنچانے والی عبادتوں میں، نماز میں، تہجد میں، تلاوت میں لگے رہے. اب گھر گئے، شدید بھوک تھی. بیوی سے پوچھا کیا ہے ناشتہ لاؤ؟ تو بیوی نے کہا رات سے طبیعت خراب تھے، ناشتہ نہیں بنائی، کل کی باسی روٹی بھی، وہ باسی سالن ہے، آپ اسے کھا لیں آج کے دن. فوراً مفتی صاحب کو غصہ آ گیا. کیا سمجھ رکھا مجھے اسکول جانا ہے، بہت سے کام ہیں، بستی کے اندر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، تو میں یہ معمولی چیز کھا کر جاؤں گا؟ گیا پوری عبادت بغارت ہو گئی. کہ جتنی عبادتیں 2-3 گھنٹہ جو کر رہے تھے، ایک معمولی سی ناشکریہ کے الفاظ زبان سے نکالنے سے پوری عبادت جو ہے ضائع ہو گئی. تو شکر ادا کرنا، جو تہجد پڑھنا، قرآن کی تلاوت، اشراق، سب آسان، لیکن عین وقت میں شیطان ایسے ذہن میں بات ڈالتا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں جو ہے اچھی غذاؤں کا، اچھی رزق کا میں مستحق ہوں. گویا خدا سے ٹکراؤ کا ایک ماحول پیدا کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، پوری عبادت غارت گئی. دوستو اگر اللہ تعالی ہمارے عبادت کے لحاظ سے ہم کو روزی دیتے، کپڑا دیتے، یاد رکھو کہ مرنے تک ایک لقمہ کے بھی ہم قابل نہیں رہے، پاؤ میٹر کپڑے کے بھی ہم لائق نہیں رہیں گے. اگر اللہ تعالی ہماری عبادتوں کی بنیاد پر رزق کا فیصلہ کرے، یہ محض اس کا فضل ہے، کرم ہے، لازوال فضل ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. تو یہ شکر جو ہے ایک ایسی عبادت ہے، بر وقت کرنا، استحضار کے ساتھ کرنا آدمی کے لیے مشکل ہے، کیونکہ اس میں شکر کے اندر اپنی ذلت، اپنی کمزوری، اپنی مجبوری کا تصور اور اللہ کی بڑائی
اس کے فضل کا استحضار ہوتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت کا استحضار نہ ہو، جب تک اپنی ذلت کا تصور نہ ہو، آدمی شکر ادا نہیں کر سکتا. ہم جو 2-3 چیزوں میں ہم شکر کو محدود کر لیے، اصل میں یہ چیز یہ نہیں ہے، کمال نہیں ہے. بلکہ کوئی آدمی اذان سنتے ہی مسجد کو آیا، مثال میں بتا دوں، مسجد کو آیا، یہاں بھی اگر شکر کرنا ہے، وہ اللہ تیرا فضل ہے، شکر کیا ادا کریں گے؟ بس الحمدللہ کہنا، اس نعمت کا تصور کرنا. اذان کے آواز تو بہت سے لوگ سنے، لیکن ہر آدمی، ایک آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف رہا، کوئی گھر میں، کوئی بازار میں. تیرا بہت بڑا کرم ہے، تو نے اپنے دربار میں بلایا. مسجد پہ آنے پر شکر، اس کے بعد وضو کیا، وضو پر شکر، یا اللہ تیرا کرم ہے، وضو کی توفیق دی، ورنہ بہت سے بیمار ایسے بھی ہیں جو تیمم کر کے نماز پڑھتے، تو مجھے وضو کا توفیق عطا فرمائے. تو وضو پر شکر، نماز پر شکر، ہر آن شکر. شکر اللہ کے وہ نعمت کا تصور کرتے ہوئے. نعمت کا تصور کب ہوگا؟ اللہ کی بڑائی ہمارے اندر جتنا زیادہ آئے گی، اللہ کی نعمت کی عظمت بھی ہمارے دل میں پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے وہ جذبہ احترام ہمارے دل میں بار بار پیدا ہوگا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، میں تو تیرے دربار میں آنے کے قابل نہیں تھا، تیرا فضل تھا. چاہے تو شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو کر میں گھر میں رہ جاتا یا بازار میں رہ جاتا، تیرا کرم تھا، تو نے شیطان کے دھوکے سے بچا کر مجھے مسجد میں لایا. تو ایسے شکر آدمی ہر وقت کرتا رہے گا، تو اس سے بہت سے نیک اعمال کی توفیق ہوگی. وہ کیسے ہوگی انشاءاللہ بعد میں کبھی بتائیں گے. ایک مولانا کے پاس ایک صاحب آئے تھے، آ کر سوال کیا، حضرت حدیث میں تو آتا ہے کوئی آدمی 40 دن تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھ لے تو اسے 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا، ایک جو ہے نفاق سے بری ہونے کا. میں بہت کوشش کرتا ہوں 40 دن کسی طریقے سے تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھ لیں. کبھی 1 دن ہو، 2 دن، تیسرے دن جو ہے تکبیر تحریمہ فوت، کبھی 1 ہفتہ بھی پڑھ لیا ہوں. پھر اچانک ایسا موقع آتا کہ تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتے. کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں میری 40 دن کی نماز تکبیر اولا فوت نہ ہو، تاکہ مجھے یہ 2 پروانے ملیں. تو مولانا نے کہا کچھ بھی نہیں. وہ ظہر کا وقت تھا، ظہر کے بعد اس نے سوال کیا. مولانا نے کہا بھائی عصر کی نماز میں آؤ، پہلے تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے جیسے گنہگار کو تکبیر تحریمہ سے نماز کی توفیق عطا فرمائی، تیرا فضل ہے، یہ شکر ادا کرو. بس ہر نماز کے بعد شکر کرتے رہو. نماز کی توفیق ملنے پر، تکبیر تحریمہ سے نماز کی ادائیگی کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو. چلا گیا وہ آدمی، باہر بستی کا تھا، اتفاق سے نماز پڑھنے میں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا. تقریباً 3-4 مہینے کے بعد واپس آیا، مولانا کا شکر ادا کیا. حضرت آپ کا شکر ہے، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 40 دن نہیں بلکہ 80 دن میں جو تکبیر اولا سے میں نماز پڑھا. آپ جو وظیفہ بتائے تھے نسخہ کہ ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنا کر کے، تو ہر نماز کے بعد میں شکر ادا کرتا تھا. مجھے جو ہے تکبیر تحریمہ سے نماز کی توفیق ملی. میں چاہتا تھا 40 دن پڑھوں، لیکن اللہ کا فضل تھا کہ 80 دن اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے. تو شکر جو ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر تم شکر کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ واقعتاً جو ہے نعمتوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. جب نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے من اعطی شکرا لم یحرم الزیادہ، جسے شکر کی توفیق مل جائے، بار بار اللہ کے شکر ادا کرنے کی توفیق ملے، وہ زیادتی سے محروم نہیں ہوگا، نعمتوں کی زیادتی سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ نعمتوں سے یقیناً زیادہ سے زیادہ ملتی رہیں گی. اسی وجہ سے علماء نے ان حدیث، ان آیتوں کو رکھ کر شکر کی ایک عجیب تعریف کی. قید الموجود سید المفقود. قید الموجود، موجود نعمتوں کی حفاظت. اگر کوئی آدمی اپنے صحت کی یا اپنے جائیداد کی، اپنے دولت کی کہ شکریہ ادا کرتے رہے تو یہ چیزیں محفوظ ہوں گی. قید الموجود، موجود چیز کی حفاظت. وہ سید المفقود، جو چیز نہیں ہے اسے حاصل کر لینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں نا، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا لازیدنکم، میں ضرور بڑھا کر دوں گا. تو جو چیز موجود ہے اس کی بھی حفاظت شکریہ میں،
اور جو چیز نہیں ہے اس کا بھی حصول یقینی ہے. تو اسی وجہ سے علماء نے یہ تعریف کی. شکر کہتے ہیں قید الموجود و سید المفقود، انہیں موجود چیز کی حفاظت کر لینا، اس پر شکر ادا کرنا، اور جو چیز موجود نہیں ہے اسے حاصل کر لینا، یہی شکر ہے. اگر یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہر وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. ایسا بھی ہوتا، ایک آدمی تاجر ہے، سال بھر تجارت کرنے کے بعد جب حساب کر کے دیکھے تو ایک اتفاق ایسا ہوا، گزشتہ سال 10 لاکھ روپے کا منافع ہوا، اس سال ایسا ہوا 5 لاکھ کا منافع ہوا. تو فوراً اس کے زبان سے وہ ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں کہ گزشتہ سال 10 لاکھ ہوئے، اس سال جو ہے مجھے 5 لاکھ ہی ہوئے. گویا اللہ کے پر جو الزام لگا رہا ہے. ارے تو کہاں اس کا مستحق تھا؟ یہ تو اللہ کا فضل تھا، اللہ نے دیا ہے. اگر اس پر بھی اگر شکر ادا کرتا تو آئندہ سال جو ہے اللہ تعالیٰ مزید کر کے بتاتے ہیں. تو اس میں شکر جو عبادت ہے یہ بہت مشکل ہے. اسی وجہ سے نالائق شیطان بھی جو ہے اللہ سے جب بات کیا، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کرنے کے بعد جب اللہ سے اس نے کہا کہ اللہ مجھے قیامت تک مجھے مہلت دے، جس انسان کی وجہ سے تو مجھے ذلیل کیا اس انسان کو میں جہنم تک پہنچا کر رہوں گا. لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، چاروں جانب سے آ کر انسان کو جو ہے میں گناہوں میں مبتلا کر 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 کے اسے جہنم تک پہنچاؤں گا. اس کے بعد اس نے کہا ہر طرف سے آ کر میں اسے دھوکہ دوں گا، دھوکہ دے کر لا تجد اکثرہم کیا مولانا شاکرین. اللہ سے چیلنج کرتا ہے تو میں ایسے انسان کو گمراہ کروں گا، ان انسانوں میں سے اکثر انسان کو تو شکر ادا کرتے ہوئے نہیں پائے گا. اللہ سے بول رہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا لا تجد اکثرہم مصلین، میں ایسا دھوکہ دوں گا کہ ان میں سے اکثر کو نماز پڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھے گا، نماز پڑھتے نہیں پائے گا، روزہ رکھتے ہوئے صائمین، روزہ رکھتے ہوئے نہیں پائے گا، زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں پائے گا. ایسا نہیں کہا چیلنج کرتے ہوئے. چیلنج کرتے ہوئے اس نے کہا ایسا گمراہ کروں گا کہ ان میں شکر گزار بندے نہیں پائے گا، تیرا شکر ادا کرنے والے تو نہیں دے. تو بہت اہم چیز کو اس نے پکڑا ہے وہ، کیونکہ یہ اسے جانتا ہے، اسے زبردست اللہ نے شیطان کو علم دیا تھا، وہ جانتا ہے کہ اگر شکر پر حملہ کریں گے تو بہت سے نیکیاں چھوڑ جائیں گے انسان سے، اور بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوگا. صرف شکر پر ہی اگر دھوکہ دیتے رہے تو بہت سے نیکیاں رک جائیں گے، بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوگا، اور خود بخود جو ہے جہنم کی جانے کی تیاری کر لے گا. مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت کم وقت میں محنت کر کے شیطان جو انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے وہ شکر پر ہی حملہ کرتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی جہاں بھی شکر کا تذکرہ کرتے ہیں قلیلا ما تشکرون، اپنے نعمتوں کا اظہار کر کے اللہ بتاتے ہیں بہت کم تم لوگ شکریہ ادا کرتے ہو. بلکہ ایک جگہ تو صاف اس نے فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، حضرت داؤد علیہ السلام کے حال کو بتا کر اللہ تعالیٰ اعملوا آلَ داؤد شکرا، اے داؤد کے اولاد تم شکر کو اپنے لیے لازم کر لو، شکر پر عمل کرتے رہو، اس لیے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. کچھ جب اللہ تعالیٰ خود یہ بات بتاتے ہیں میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں تو ہم کہاں سے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو یہ شکر جو ہے اصل اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا استحضار اور اپنی ذلت کا تصور، اس کی وجہ سے جو احترام پیدا ہوتا اسی کو شکر ادا کرتے ہیں. اور آدمی شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو کر کبھی کبھی اپنی بڑائی میں مبتلا ہو جاتا، کبھی کبھی اس کے ذہن سے ظہور ہو جاتا اللہ کی عظمت کا، جس کی وجہ سے نتیجے میں وہ ناشکر بندہ بنتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر نعمت پر، یہاں سے گھر پہنچیں اس پر بھی شکر ادا کرتے رہیں، گھر سے آئیں باہر نکلے اس پر بھی شکر ادا کریں. میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک بڑے آدمی عصر کی نماز میں آئے تھے، بہت اچھے آئے تھے. اتفاق سے راستے میں ملاقات ہوئی، ہم دونوں بات کر رہے آتے تھے، میں جوان تھا اس وقت، وہ بوڑھے تھے. نماز کو آئے عصر میں، واپس آتے ہوئے وہ آدمی چلاتے ہوئے آئے، سینے میں ہاتھ رکھتے ہوئے، گھر کے اندر پہنچے بھی نہیں تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو جب ایسی حالت ہے، ہماری زندگی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آدمی کب موت آئے گی معلوم نہیں. تو اگر ہم یہاں سے گھر جائیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہم گھر تک پہنچیں گے. یہ الگ بات، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مقدر رکھے. کہ اسی طرح ہر نعمتوں کے مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے، گھر پہنچیں گے وہ بھی نعمت ہے، کھانا کھائیں گے وہ بھی نعمت ہے، آرام کریں گے وہ بھی نعمت ہے.
ہر نعمت پر ہم شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، بغیر دوائی کے ہم کو نیند دے دی. ورنہ ایسے ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو ان کی اگر لسٹ نکالیں سال بھر کے، صرف نیند کے لیے وہ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے، ہزاروں کے روپیہ خرچ کر کے وہ زبردستی نیند لے کر آتے. ہم لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بستر میں لیٹے، سر تکے پر گیا یا نہیں، فوراً وہ اس کی بھی خبر نہیں ہوتی، آدمی فوراً سو جاتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. ویسے آدمی ہر آن اللہ کی جانب سے نعمتوں کے اندر، بلکہ نعمتوں کے میں ڈوبا ہوا رہتا ہے. جب ڈوبا ہوا رہتا ہے نعمتوں میں تو ہر آن جو ہے اس کے اندر وہ شکر کا مزاج پیدا کرنا ہے. اپنے وہ ہر آن اگر شکر کرتے رہے گا، اس کا استحضار کرتا رہے گا، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بہت سے اعمال جو ہے اسے صادر ہوں گے اور گناہوں سے بچے گا. کیسے اعمال صادر ہوں گے، گناہوں سے کیسے بچے گا، اور دوسری خصلت کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل بعد میں آئے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.